الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والقرآن الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز نوجوانوں اور بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں انسانی حقوق سے متعلق کچھ باتیں کروں گا جو غریب لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمیشہ سے ہی جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، امیروں نے غریبوں پہ ظلم ہی صرف کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ ڈینو گوٹ کا واقعہ ہے، جس میں فلک ناز بلڈرز، مائے ناز ہستی کے مالک، انہوں نے یہ ایک کام ایسا کیا ہے جو بہت ہی نامناسب ہے اور غیر اخلاقی ہے، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے ان کو اتنا نوازا، لیکن کہتے ہیں دل غنی رحمت اللہ، مال غنی توبات اللہ۔ تو دل غنی ہونا چاہیے۔ ان غریبوں کا کیا قصور تھا جن کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے؟ ان لوگوں نے، اور میں نے بھی اس میں ایک پلاٹ لیا تھا، میں ابھی تفصیل میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کیا ہے۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ انسان کوئی شے کہلانے کے قابل نہیں تھا، اور اللہ نے اس کو ایک قطرہ ناپاک پانی سے پیدا کیا اور اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ لیکن انسان، یعنی اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے کو جو گھمنڈ کرتا ہے، تو یہ گھمنڈ اس کو زیب نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ آج مر گیا کل مٹی ہو جاتا ہے، اور دنیا پر لوگ اکڑتے ہیں، غریبوں کو ستاتے ہیں، مال پہ حکم چلاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک انسان 2 روٹی کھاتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ یہ سب دکھاوے کی دولت ہے، یہ آنی جانی شے ہے۔ لیکن ہاں، انسان کے لیے اتنا دولت ضروری ہے، اتنا پیسہ اس کے لیے، اتنا مال ضروری ہے، جتنا اس کے روزمرہ زندگی کے لیے۔ جیسے ایک گھر چھوٹا سا ہونا چاہیے، 2-4 جوڑے کپڑے ہونے چاہیے، اور 3 وقت کا کھانا مناسب اس کے لیے ہونا چاہیے۔ باقی جو فضولیات ہیں ہماری، کہ لاکھوں کروڑوں میں شادی کرنا وغیرہ وغیرہ، سونا چاندی کے انبار لگانا، تو یہ ساری یہ فضول چیزیں ہیں۔ لیکن یہ عمرہ لوگ اسی پر اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ اور سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اب دیکھیے، یہاں سے جو بھی بلڈرز گیا ہے دنیا سے، 1 انچ زمین لے کر کے نہیں گیا۔ لیکن فلک ناز بلڈرز صاحب جو ہیں، انہوں نے اتنے بڑے، اللہ نے ان کو نوازا، اور اس کے باوجود انہوں نے غریبوں کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، ان کو بے دخل کر دیا۔ تفصیل پہ آ رہا ہوں میں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہی بات بتا رہے ہیں انسان کو، کہ انسان جو اکڑتا ہے اس کی حیثیت کیا تھی۔ اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اس کو اکیلے اپنے قدرت سے بنایا، اور اس کو ایک منی کے قطرے سے بنایا، اور اس کو دیکھنے والا، سننے والا، چلنے پھرنے والا سب کچھ یعنی کہ بنایا۔ تو یہ سب اللہ کا کرشمہ ہے، انسان کا اس میں کوئی اپنا دخل نہیں ہے۔ کوئی انسان کے پاس اگر اختیار ہوتا تو ہر انسان اپنے کو خوبصورت سے خوبصورت بنتا، لیکن نہیں۔ اللہ فقیر کے گھر میں بھی حسن عطا کر دیتا ہے، حسین جمیل بچہ بچی پیدا کرتا ہے، اور امیروں کے گھر میں
بدصورت اور عیب والا بچہ بھی پیدا کر دیتا ہے، اس میں کسی کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو امیر لوگ پیسے دے کر کے اپنی شکل اپنے بچوں کی خوبصورت بنوا لیتے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ انسان تیری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہ جو بھی تکبر کرے گا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے لوگوں کو اپنی دولت پر کتنا گھمنڈ ہے کہ میرے سامنے اس نے ایسے بولا کہ کیسے میں ہوں اتنا بڑا آدمی، یہ 2 ٹکے کا آدمی میرے سامنے بیٹھا کیوں، میرے سامنے زبان درازی کیوں کی، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اب اس کو میں بدلہ لے کے رہوں گا، اس کو مار کے رہوں گا، اس کو جیل میں ڈال کے رہوں گا۔ یہ سب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اسی کا نام ہے تکبر۔ تکبر یہ بھی ہے کہ امیروں کے ساتھ، اپنے سے بڑوں کے ساتھ بڑے مسکرا کر کے ملنا، اور غریب سے جب بات کر رہے ہیں تو گردن ٹیڑھی کر کے بات کیا، یہ تکبر ہے۔ اچھا دیکھ لوں گا، جاؤ تم ابھی جاؤ، ابھی میں بیزی ہوں، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کرنے والے کے لیے قرآن نے اعلان کیا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم میں، چاہے وہ جتنا بھی عبادت کر لے، جتنا بھی خیرات زکوٰۃ دے دے، جتنا بھی حج عمرہ کر لے، جتنا بھی تہجد پڑھ لے، جتنا بھی روزہ رکھ لے، جائے گا جہنم میں۔ تو اللہ ہم لوگوں کو تکبر سے بچائے۔ اور یہ بھی ایک تکبر ہے جو کیا گیا ہے غریبوں کے ساتھ۔ ہم لوگوں کا کیا قصور تھا؟ یہ جو چند لوگوں نے اس پلاٹ کو لیا تھا، میں نوجوانوں آپ کو عرض کر دوں، یہ پیغام میں ان کو بھیج رہا ہوں کہ 2007 میں حاجی عبدالجبار صاحب نے یہ اللہ ڈی نوگوٹ میں پلاٹنگ کیا۔ یہ اللہ ڈی نوگوٹ سرجانی ٹاؤن کے تھانہ کے پیچھے پڑتا ہے، اور اس کا اپنا تھانہ اس کا جو ہے یہ منگو پیر تھانہ ہے۔ 2007 میں لوگوں نے خریدا، بلکہ 2006 میں بھی کسی نے خریدا ہوگا۔ میں نے 2007 میں لیا تھا تو سارے پلاٹ بک چکے تھے، میں نے وہ پلاٹ خریدا، اور لینے کے بعد میں نے غریبوں کے لیے وہاں پر کلینک بنایا کہ ان کو 2 گھنٹہ میں سروس دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد میرے پاس کوئی فنڈ آیا نہیں، اور نہ میں نے اتنا زیادہ کوشش کی، کیونکہ لوگ پھر وہی شک کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کھا رہا ہوگا، تو میں نے پھر اس کو بند کر دیا۔ پھر بچے ذرا بڑے ہو گئے تو انہوں نے پرندے پالنا شروع کیا، اس میں نایاب قسم کے پرندے کچھ تھے، 100-150 پیئر تھا اس میں۔ تو انہوں نے بغیر نوٹس کی، اس کا نام ہے تکبر، بغیر نوٹس دیے اس کو بلڈوز کر دیا۔ اور ایک بیچاری بہت غریب عورت تھی جو ہمارے پاس بھی آئی تھی کہ بھیا آپ یہ پلاٹ یہ مکان میرا خرید لیجئے، میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے سود پہ پیسہ لیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ہے داستان، لیکن میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے، وہ نہ ہوتے تو میں اس سے پیسے دے کر کے بولتا چھوڑ دو یہ پلاٹ۔ تو اس نے بہت کوشش کی، اس اتنی غریب کا انہوں نے فلک ناز بلڈرز نے بلڈوز کر دیا۔ تو آپ 2007 میں جناب کہاں تھے؟ اگر آپ 2007 میں آ جاتے حاجی صاحب کی موجودگی میں تو حاجی صاحب کو ہم لوگ پکڑے لیتے اور ان سے زمین بھی لیتے اور بناتے بھی نہیں۔ تو اس وقت آپ نہیں آئے۔ جب میں نے بنا لیا تھا، ایک کلینک اسٹارٹ بھی ہو گئی تھی، میں کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا صبح کے وقت، تو ایک صاحب 12 بجے دن میں آئے اور انہوں نے حاجی صاحب کو پکڑ کر کے اپنا زمین کا ناپ لیا، اور ہماری جو آخر والی دیوار تھی پیچھے کی، اس سے 3-4 فٹ چھوڑ کر کے انہوں نے نشان لگایا، اور باقاعدہ انہوں نے پلر گاڑ دیا کہ یہ حدود ہمارا ہے، یہ آپ کا ہے۔ میں خوش ہوا، چلو شکر ہماری دیواریں ٹوٹنے سے بچ گئیں۔ تو حاجی صاحب سے میں نے کہا ابھی کہ یہ 3 فٹ زمین اب کیا کریں گے، یہ آپ کی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لوگ کھڑکی طرف سے دروازے کھول لیجئے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پیڑ پودے لگا دیں گے اس میں۔ تو اس وقت وہ شخص کون تھا؟ آپ ہی کا آدمی آیا ہوگا، اور ابھی نہ جانے آپ کا کیا سودا ہوا کہ آپ نے حاجی صاحب کے مرنے کے بعد فوراً نازل ہو گئے، اور نازل ہونے کے بعد بغیر نوٹس کے ہمارے سارے پرندے مرے یا
کتنے تو مرے ہوں گے، بچے تھے اس میں، اور نہ جانے سب اڑا دیے، تو آپ نے نوٹس تک نہیں دیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے حدود میں وہ زمین آ رہی تھی، آپ کو فائدہ تھا، آپ نے اپنے اندر لیا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ کہ اندر کا راز کیا ہے۔ حاجی صاحب کا بیٹا بھتیجا ویسے ہی چور ڈاکو ہے یہ لوگ، یہ تو زمین کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا ایمان تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ زمین کے کاروبار میں خالی بے ایمانی ہے اور جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا، اس کے منہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنمی لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کون آ گیا، یہ ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہم پہ، اور لوگ یہاں دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بلڈر صاحب جو ہیں، فلک ناز بلڈر، مائے ناز ہستی وقت کے مالک، دنیا میں تو ان کو اللہ نے بڑا عزت شہرت دیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ چند غریبوں کی زمین اگر چھوڑ دیتے یا اس کو معاوضہ دے کر کے لے لیتے تو کیا اس میں ان کی شان میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی شان اور بلند ہو جاتی، لوگ ان کو دعائیں دیتے ساری زندگی اور ان کی آخرت سنور جاتی۔ لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال ایسا کیا کہ اس کو بلڈوز کیا۔ 2 گھر تو بنے ہوئے تھے، باقی تو سب پلاٹ ہی تھا، اور ایک بڑھیا تھی جس کا 120 گز کا تھا، اس کا آدھی زمین ان کے طرف آ گئی، آدھا اس کا رہ گیا۔ وہ تو بیچاری کا BC کھلا تھا، اس نے 1-1.5 لاکھ روپیہ اس بنیاد بنانے میں اور پانی کا ٹینک بنانے میں خرچ کر دیا تھا، اس کے پیسے بھی اکارت گئے، وہ بھی نہایت درجے کی غریب تھی۔ تو یہ بلڈرز ہیں، ان کو اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ گوٹھوں میں پلاٹ وہی لوگ لیتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، اور یہ ظالم لوگ جو گوٹھ کا مالک ہوتا ہے، یہ اس پلاٹ کو، ہر گوٹھ میں یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے لیتا ہے وہ بیچارہ رول جاتا ہے۔ ظاہر اس وقت جنگل ہوتا ہے، لوگ بنا تو نہیں سکتے، تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں جب آبادی ہوگی تو میں بیٹھوں گا، بجلی پانی آ جائے گا تو بیٹھوں گا، اس کے بعد یہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور پہلے والا ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ غریب لوگ بیچارے عدالت میں جا نہیں سکتے۔ میں تو عدالت میں گیا، ان کے اوپر کیس کیا، لیکن وکیل کی مجبوری سے اور پیسے کی کمزوری سے میں نے وہ کیس کو ابھی تک پینڈنگ میں چھوڑ دیا ہے۔ اور ابھی میں نے وکیل صاحب کو اپنے چینل کے تھرو سے بتا رہا ہوں کہ آپ آئیے ان غریبوں کا مقدمہ لڑیے۔ یہ پورے گوٹھ کا معاملہ ہے، سب کو بے دخل کر دیا جس کو حاجی صاحب نے پلاٹ دیا تھا، بلکہ حاجی صاحب نے دیا نہیں تھا، بیچا تھا۔ تو جو لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنا کے بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کو مفت میں دیا تھا، کھڈے والی زمین، پہاڑی والی زمین، اور جو اچھی زمین تھی اس کو تو حاجی صاحب نے سیل آؤٹ کیا، اور سیل آؤٹ کرنے کے بعد وہ تو مر گئے پیسے لے کر کے۔ اب ان کا بیٹا بھتیجا سب کو بے دخل کر رہا ہے اور بیچنا شروع کر دیا۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ فلک ناز بلڈرز نے بھی ان سے ہو سکتا ہے توڑ جوڑ کر کے خریدا ہوگا، کیونکہ یہ زمین کا معاملہ ہے، ان کو یہ زمین کی ضرورت ہوگی، تو انہوں کو چاہیے تھا کہ اگر ان کی بھی تھی تو یہ لڑتے حاجی صاحب کی اولاد سے کہ بھائی آپ نے قبضہ کیوں کر کے بیچا۔ انہوں نے آسان طریقہ دیکھا، گئے کورٹ میں، آرڈر نکالا، DC منحوس وہ بھی آیا، اس نے بھی توڑنے کا آرڈر دے دیا۔ بھائی جب پہلے بیچ رہا ہوتا ہے جو، اس کو پہلے سے کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ یہ غریبوں پہ ہی چھری چلانا تم لوگوں کو آتا ہے، اللہ کے کا خوف نہیں ہے۔ یہ زمین ایک ایسی چیز ہے، اگر 1 انچ بھی کوئی بے ایمانی کرے گا، پہلی بات تو اس کو زمین پیس کے رکھ دے گی قبر میں جب جائے گا تو، اور قبر میں جانے میں کسی کو کوئی زیادہ دیر نہیں ہے۔ ایک بڑا آدمی جو ہوتا ہے، جو بہت بڑا بزنس چلاتا ہے، اس کی عمر ویسے ہی 50-60 سال ہو ہی جاتی ہے، اور موت آنے میں پھر اب اگر بہت زیادہ زندگی دیکھ بھی لیا تو 10-20 سال اور، اس کے بعد سب ساری دولت دھری کی دھری رہ جائے گی، یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تکبر ایسی بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ تکبر کرنے والے کے متعلق اللہ نے دیکھیے قرآن کی میں نے تلاوت کی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور آج یہاں ہم دیکھتے ہیں مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن تکبر ہے، عبادت میں بھی تکبر ہے۔ حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، بڑے بڑے
لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈنر ہو رہا ہے، آئیے دیکھیے اب ہم حاجی ہو گئے ہیں، ہم جنتی بن گئے ہیں، یہ ہمارا، اور نام کے ساتھ الحاج لکھتے ہیں، ہم بہت بڑے حاجی ہیں، دیکھیے ہم نے کئی بار حج کر لیے۔ یہ سب دکھاوا ہے، تکبر ہے۔ ایسے حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا جو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ ارے خاموشی سے جاؤ، حج کر کے آ جاؤ، عمرہ کر کے آ جاؤ، جیسے نماز خاموشی سے جاتے ہیں، پڑھ کے آ جاتے ہیں، کیا ڈھول پٹ کے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو چلو میں نمازی ہو گیا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ بہت بڑا ظلم کیا۔ ہمارے پرندے، اس میں بچے بھی ہوں گے ظاہر ہے، وہ سب بھی مارے گئے، سب کو اڑا دیا، اور یہ ہماری بڑی محنت کی کہ یہ حلال کی کمائی تھی، میں نے کوڑی کوڑی کر کے جمع کیا تھا، اور جتنے بھی لوگوں نے پلاٹ خریدا تھا سب غریب لوگ ہیں، رکشہ چلانے والے، سبزی چھولے بیچنے والے، اور یہ بلڈرز کو یہ ذرا بھی ترس نہیں آیا کہ یہ قصور تو ان غریبوں کا نہیں ہے۔ اب غریب آدمی کیا جا کر کے پلاٹ خریدنے جائے گا اور ان کو بولے گا کہ بھئی ہمیں ویریفائی کر کے دو اور یہ کر کے دو؟ ایک تو طریقہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا زمینوں کے سے متعلق کہ کہاں فائل ہے کیا ہے نہیں ہے، بس بیچارے جاتے ہیں اپنا رو دھو کر کے لے لیتے ہیں۔ اور جو بلڈرز ہیں ان کو تو زمین کا معلومات ہوتا ہے، کہاں ویریفائی ہوتی ہے، کہاں اس کے کاغذات ہیں، کس کے کیا ہے نہیں ہے۔ تو اب یہ فلک ناز بلڈرز صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ غریبوں کو معاوضہ ادا کر دیتے، یا ان حاجی صاحب کو پریشر ڈالتے، ان پر کیس کرتے کہ بھائی یہ زمین آپ نے میرے قبضہ کیا ہے، مجھے اس کا جرمانہ دیجئے، نہ کوئی ایسا طریقہ نکالتے جس سے ان غریبوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور اگر ان کو زمین لینے کی ضرورت تھی تو ان لوگوں کو جتنا پیسہ انہوں نے دیا تھا کچھ ان کو اوپر نیچے کر کے کچھ دے دیتے کہ یہ بھائی میرے طرف سے ہدیہ قبول کر لو، یہ زمین میری ہے، میں نے لے لیا۔ حاجی صاحب گئے قبر میں اپنا حساب دینے کے لیے، انہوں نے بے ایمانی کر کے گئے ہیں، تو اگر انہوں نے جان بوجھ کر کے یہ بے ایمانی کیا ہوگا تو یقین جانیے کہ حاجی صاحب جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جس نے جس کا حق کھایا وہ جہنم اس کا راستہ ہوگا، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہید کیوں نہ ہو جائے۔ انسان کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، چاہے 10 روپیہ بھی کسی نے کسی کا قرضہ لیا اور بے ایمانی کیا اور نہیں دے سکا، بغیر دیے معاف کرائے بغیر مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ جس نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی بات میں جھول نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، یعنی کہ نافرمانی کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا نافرمانی ہے۔ اللہ نے کہا کہ مت کھاؤ، اگر کھا لیا تو نافرمانی ہو گئی، اور نافرمانی کرنے والے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آئیے آگے قرآن سے پوچھتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یا کیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا نہیں کہ غریبوں کا آپ نے مال ہڑپ کر لیا؟ برائے مہربانی آپ نے نوٹس دیا ہوتا تو ہمارے اندر بہت کچھ تھا سامان، اس سے بھی ہم بچ جاتے۔ ہمارے سارے چھت لینٹر کے تھے، اس میں ٹن کے حساب سے ہمارا پرندہ چوری ہو گیا تھا، تو ہم نے پوری دیوار کو کانکریٹ کیا تھا، پیچھے سے سریا کا جال لگا کے دیواروں پہ اور پلستر کروا دیا تھا تاکہ چور دیوار کاٹ نہ سکے۔ دیوار پیچھے سے توڑ کر کے وہ پرندے لے کے چلے گئے۔ ٹوٹنے سے 2 سال 2.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بولا کہ نہیں، ہم کمر کسا، میں نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں بنوا دیتا ہوں۔ پھر چھت کے اوپر بھی لوہے کا جال بچھوایا۔ جب ٹوٹا تھا تو ناصر اسی ہمارے پڑوس میں ہے، اس نے کہا کہ آپ کے
بلڈنگ سے اتنا سریا نکلا کہ اتنا سریا تو کسی RCC گھر میں بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو پورا چور کی وجہ سے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ یاد رہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر توڑا ہے یا جو بھی کیا ہے، یہ معاوضہ غریبوں کو سب کو مجھ سمیت ادا کر دیجئے، ورنہ دیکھیے قبر میں کوئی نہیں جائے گا، آپ اکیلے ہوں گے۔ یہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھائی بہن کوئی ساتھ نہیں جاتا ہے، سب واپس آ جاتے ہیں، اور 4 دن کے بعد آپ ہی کے مال سے لوگ عیاشی کرنے لگتے ہیں اور بٹوارہ شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہی حاجی صاحب نے بے ایمانی کیا ہوگا، لیکن ہم لوگوں کا اس میں قصور تو نہیں تھا، ہم لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ہم لوگوں نے تو پیسے دے کر کے چیز خریدی تھی۔ اور اگر آپ مہربانی کر دیں ان غریبوں پر تو ان کا جو بھی جتنا جس کا نقصان ہوا ہے، 2 ہی گھر کا زیادہ نقصان ہوا ہے، ایک ہمارے پڑوس والے کا جو ہمارے ساتھ میں تھا اور ایک ہمارا، تو ہو سکتا ہے یہی رحم دلی، یہی آپ کی جو آپ یعنی کہ تعاون کر دیں گے غریبوں کے ساتھ، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ اگر راضی جس سے ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت، اور اللہ اگر ناراض ہے کسی بھی سبب سے تو پھر اس کا کھاتہ کھلے گا، اور جب حساب کا کھاتہ کھل گیا تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے پھر یہ بھی کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ تو اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں مٹی ہوتا، مر کے فنا ہو جاتا، یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، اور پھر برا حال ہو جائے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، اور اس کا مال، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، اور اس کا کوئی عہدہ، کوئی اس کی طاقت کام نہیں آئے گی۔ یہاں پہ تو ہم اپنے عہدے کی طاقت سے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں، جیسے آپ نے لے لیا، DC کو راضی کر لیا، اور یہاں کے تو سارے بکاؤ مال ہیں، جس کو چاہو پیسے سے خرید لو، DC بھی بک جاتے ہیں، وکیل بھی بک جاتے ہیں، سب جتنے بھی ہیں پولیس افسر IG DIG سب بکے ہوئے ہیں، بک جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ نے اعلان کر دیا ہلک عنی سلطانیہ، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، بیچاری وہ عورت کا پہ کیا گزری ہوگی، وہ بہت ہی مجبور عورت تھی، اس کے باپ کی طرف سے ان لوگوں کو 70,000 روپیہ ایک ایک بہنوں کو حصہ ملا تھا، اور اس سے اس نے زمین خریدا، اور پھر کچھ پیسے ملا کر کے وہ لے لیا، اور اس نے سمجھا تھا کہ 4-6 سال کے بعد اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، جیسے کہ حاجی صاحب بقراتی کر رہے تھے کہ ہم یہاں بجلی، ٹرانسپورٹ، گیس، پانی سب پرووائڈ کرا دیں گے۔